اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم برز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرحت عباس بخاری حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستو، میں نے 119 نمبر ویڈیو جو ہے وہ چڑھائی تھی، جس میں میں نے آپ کو وہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی کیونکہ جتنی بھی چیزیں گرمیوں کی خوراک میں سرد اور گرم مزاج دونوں تتروں کے لیے اور ٹورنامنٹ کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی تاکہ آپ 15 اپریل تک تھوڑی تھوڑی کر کے وہ چیزیں لیں، یا جو گروپوں والے ہیں وہ جو مہنگی اجزاء والی ہیں معجونیں وغیرہ وہ اکٹھی لے لیں اور اکٹھا خرچہ کر لیں اور آپس میں تقسیم کر لیں، اور اس میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس 119 نمبر ویڈیو میں میں نے جو ہے نا جو اجزاء لکھے تھے، اس میں مقداریں میں نے اس لیے نہیں لکھی تھی کہ اگر میں مقداریں لکھ دیتا تو پھر سارے آدمی وہ پھر پابند ہو جاتے ہیں جی کہ جتنی مقدار لکھی تھی اتنی لانی ہے۔ نہیں دوستو، یہ اجزاء ہیں، جیسے بادام ہے، پستہ ہے، چرمغز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی مثلاً آپ 15 دن کے بادام اور یہ چیزیں لا سکتے ہیں، پھر 15 دن کے لے آئیں۔ بہرحال آپ نے خوراک تو آپ نے پوری گرمی دینی ہے، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں صرف چکری والے تتر کے لیے ہیں۔ جو میرے بھائی گھر کا شوق کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ان چیزوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان چیزوں کی ان کے لیے کوئی اہمیت ہے، کیونکہ چکری والا تتر آپ کو پتہ ہے کہ دن بھر بولتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، زور لگاتا ہے، اس کو ٹورے دیے جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی اس میں ہوتی ہے، تو اس لیے ان تتروں کو جو ہے نا طاقت والی چیزیں دی جاتی ہیں، جن میں پٹھوں کی طاقت، دل کی طاقت، خون کی کمی کو دور کرنا، جگر کی طاقت اور بزدلی کو ختم کرنے والے اجزاء والی معجونیں، یہ ساری چیزیں ان تتروں کو استعمال کی جاتی ہیں جو چکری والے تتر ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے دوبارہ کچھ دوستوں نے یہ مجھے دوبارہ کہا ہے جی کہ آپ ایک اس ویڈیو کو ایک دفعہ ریویو کر دیں تاکہ جو ہے نا ہمیں پتہ چل جائے۔ تو آپ میرے دوستو، یہ بادام میں نے لکھا ہے، 1 نمبر ہے گری بادام۔ آپ سالم بادام بھی لے لیں، اچھی نسل کے جو سالم بادام ہوتے ہیں، ایرانی بادام ہے، کوٹا میں عبدالواحدی بادام بڑا مشہور ہوتا تھا، گری اس کے بعد خول ہوتا ہے، اس کے اندر گری ہوتی ہے، وہ بادام جو ہے نا وہی طاقت والا ہوتا ہے، لیکن اس کو چکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو شوق بھی کرنا ہے اور وقت بھی نہیں ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے امریکن گری ہی پھر وہ استعمال کی جاتی ہے۔ وہ یہاں میں نے لکھا ہے جی کہ کم از کم آدھا پاؤ، آپ ایک چھٹانک بھی لے سکتے ہیں، تو جب وہ ختم ہوئے بولے آپ 1 پاؤ بھی لے سکتے ہیں، آپ 1 کلو بھی لے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش، آپ کی گنجائش کے مطابق یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 2 ہے مغز کدو شیری، یہ 20 تا 40 گرام، 20 گرام بھی لے سکتے ہیں، اس میں 10 گرام بھی آپ لے سکتے ہیں، کم از کم 10 گرام لے لیں، 20 گرام لے لیں، 40 گرام لے لیں، جو آپ کی جیب اجازت دے۔ تو یہ چیزیں آپ ختم ہو جائیں تو پھر لے آنا۔ مغز کدو شیرہ، اس کا بھی اتنی مقدار ہے، 20 تا 40 گرام۔ آگے ہے مغز خربوزہ، 20 تا 40 گرام، مغز تربوز 20 تا 40 گرام، خشخاش 40 گرام ہے، یہ آپ 40 گرام لے سکتے ہیں۔ پستہ کچا ایرانی 50 گرام ہے، منقع 50 گرام ہے، اور اس کے بعد آتا ہے ساوگی سبز رنگ والی ہے، یہ بھی 50 گرام لیں۔ زعفران جو ہے اسپین والا نہ ملے تو ایران والا 1 گرام کم از کم آپ لے لیں۔ بنا ہوا کالا چنا، یہ 100 گرام آپ لے لیں، 50 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مصری دھاگے والی 10 گرام، یہ آپ کو صفوف بنانے میں ضرورت پڑے گی، جو آگے برکیاں بنے گی صفوف، ان میں یہ کا استعمال ہوگا۔
تباشیر ہے 5 گرام، یہ تباشیر بانسی ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر جو بھی ملے 5 گرام لے لیں۔ اس کے بعد ہے جی سنگھاڑا خشک، یہ 10 گرام ہے۔ سبز الائچی ہے 5 گرام ہے۔ سونف 5 گرام ہے۔ اکرکرا 10 گرام۔ مستگی رومی 5 گرام۔ ورک چاندی 12 عدد، یہ کم از کم ہے، یہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ لے لیں۔ آگے ورک سونا اپنی جیب کے مطابق ایک لے آئیں، ایک ورک 2x2 انچ کا ایک ورک لیں۔ ورک جو بھی ورک آپ استعمال کریں گے، چاہے چاندی یا سونا ہے، وہ لال دین والا جو ہے نا وہ قابل اعتبار ہے۔ تو ورک سونا آپ نے ایک لے آئیں گے تو وہ 2x2 کا جو ہے وہ آپ ایک ورک کو 10 دن جو ہے نا استعمال کریں۔ پہلی گولی میں ہی ورک کا استعمال کیا کریں، باقی پوری خوراک میں استعمال نہ کریں، کیونکہ پوری خوراک تتر نہ کھائے تو خوراک بچ جائے تو پھر یہ ورک جو ہے نا ضائع ہوتے ہیں، یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ کشتہ مروارید جو ہے یہ اشرف لیبارٹری کا لے لیں، نہ ملے تو کرشی کا لے لیں، ہمدرد کا لے لیں۔ یہ ایک ڈبی ہوتی ہے، یہ تو پیکنگ میں ملتی ہے، یہ کم نہیں ملتی۔ آگے جی کشتہ جوائر مورا، اشرف لیبارٹری کا لے لیں، ایک ڈبی ملے گی کشتہ جوائر مورا۔ آگے جی خمیرہ گوزبان امبری ایک ڈبی، جو بھی ملے، ہمدرد کی، کرشی کی، مرحبا کی، اجمل کی، جس کی بھی آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ دوال مسک معتدل جوہر دار ایک ڈبی جو ہے لینی ہے اشرف لیبارٹری کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی 25 نمبر موسلی سفید انڈین 10 گرام۔ آگے یہ قرص نکرہ مرکب، قرص گولی کو بولتے ہیں، کم از کم 10 گولیاں۔ اگر یہ ڈبی والی پیکنگ ہے تو آپ پوری ڈبی لیں گے، اگر یہ کھلی دیں گے تو کم از کم 10 گولیاں۔ آگے جی کشتہ شنگرف خاص، یہ اجمل دوا خانے کا ہے، 1 گرام آپ کو ملے گا۔ اگر نہیں دیتے وہ تو ان کی ڈبی ہوتی ہے 2 گرام کی ہوتی ہے، جو بھی پھر آپ کو پیکنگ، اگر پیکنگ میں ہو تو پھر کھلا ملے تو 1 گرام لے لیں، نہیں تو پھر پیکنگ میں 1 گرام یا 2 گرام کی ڈبی آپ کو لینی پڑے گی۔ آگے جی 28 نمبر پہ معجون جلالی اجمل والی 1 ڈبی، معجون مروول اروا اجمل والی 1 ڈبی، معجون جالینوس لولوی اجمل کی ہے، یہ بھی 1 ڈبی۔ یہ تینوں معجونیں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ تینوں معجونوں میں سے الگ الگ 1 چمچ چاول کھانے والی 1 چمچ نکال لیں، چھوٹی 1 چمچ نکال لیں، جتنا آپ کو ضرورت ہو اس میں سے آپ تینوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اور یہ مقدار جو ہے، ان تینوں کی مقدار جو ہے وہ کالی مرچ کے برابر ہے۔ یہ ہفتے میں لگاتار بھی آپ دے سکتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ، اور جس دن آپ نے یہ دینی ہے یہ دینی رات کے وقت ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں یہ تینوں معجونوں کا مرکب جو ہے یہ رات کو ہی آپ استعمال کریں گے، دن کو یا صبح کو نہیں استعمال ہوگی۔ اس کا جب بھی آپ دیں، دوال مسک چونکہ آپ نے لگاتار ڈیلی کے طور پر استعمال کرنی ہوتی ہے تو اس دن نہ دیں جس دن آپ یہ تینوں معجونوں کا مرکب دیتے ہیں۔ یہ اس میں ایک بات تھی، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جاتے ہیں جی مربع آملہ، یہ بغیر شیرے کے آپ لے لیں، 2 دانے لے لیں، 4 دانے لے لیں، یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ آگے ہے جی مربع سیب، شیرے کے بغیر 1 دانہ کافی ہے آپ کے لیے پورا سیزن۔ مربع گاجر، شیرے کے بغیر 1 دانہ کافی ہے۔ مربع بئی، بغیر رنگ کے، یہ لال رنگ کا نہ ہو، یہ ہلکا سبزی مائل ہو، وہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مربع بئی 1 دانہ آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ گولی جوہر عجائب 1 ڈبی، یہ اجمل دوا خانے کی ہے، یہ آپ کو ٹورنامنٹ میں ضرورت پڑے گی۔ اس کو، یہ چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، باجرے کے دانے سے بڑی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آگے میں نے یہ لکھا ہے یہ تمام چیزیں چکری والے دونوں مزاج تتر رکھنے والے تتروں کو گرمی کا پورا سیزن اور ٹورنامنٹ میں استعمال ہوں گی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو
پوری گرمی کے سیزن میں بھی استعمال ہوں گی اور ٹورنامنٹ میں بھی استعمال ہونے والے اجزاء ہیں۔ اور اس میں جو صفوف بنیں گے اس کے بھی میں نے اجزاء لکھ دی ہیں۔ پاؤڈر بنیں گے، وہ پاؤڈر آپ گرم مزاج کا الگ پاؤڈر ہوگا، سرد مزاج کا الگ ہوگا، اس کے میں اجزاء بھی آئندہ آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کے پاس اس ویڈیو میں بھی جو میں نے یہ بنا دیا آپ کو ویڈیو، اجزاء بھی لکھ کے بتا دیے ہیں، اور اس کی ترتیب، اس کا طریقہ استعمال 120 122 میں 121 122 یہ جتنی بھی ویڈیو میری آگے بن چکی ہیں، چل چکی ہیں، 122 میں نے گرم مزاج کی بتائی ہے، اور اسی طرح 121 جو ہے وہ بھی میں نے بتا دی ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ 119 والے ہی اجزاء ہیں۔ جن میرے دوستوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ میں قریب کر کے ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اجزاء اس کے جو ہے آپ نے لے لینے ہیں، اس میں نوٹ بھی میں نے لکھ دیا ہے، اپنی زبانی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ابھی بھی اگر ان چیزوں کے خریدنے میں، ان کی مقداروں میں کوئی آپ کو شک شبہ رہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ ساری نہ بھی لے لیں تو بوقت ضرورت آپ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی کر کے اکٹھی کر لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے گروپ ہیں جو میرے دوست ایک ہی علاقے میں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، 8-10، وہ مل کے یہ معجونے وغیرہ خرید لیں۔ باقی بادام پستے تو وہ تو عام سی چیزیں ہیں، وہ تو ہر کوئی اپنے لیے خرید سکتا ہے، لیکن یہ معجونے، جوہر عجائب، یہ قرص نقرہ وغیرہ یہ کافی مہنگی ہیں۔ اور ایک بات میں نے شارٹ ویڈیو میں بھی تمام دوستوں کو سمجھائی ہے کہ اطریفل استو خردوس، یہ آپ نے ہر روز جب رات کو تیتر بند کریں گے، رات کی خوراک دینے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد ایک گولی بچا لیں۔ اس میں آپ کالا چنا جو ہوتا ہے، بنا نہیں، کچا کالا چنا، اس جتنی آپ استریفل استخردوس، جب تک آپ کے پاس تتر ہے ہمیشہ آپ اس کو کم از کم 1 مہینہ لگاتار دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہفتے میں 2 دفعہ لگاتار دیتے رہیں تو تتر کا دماغ میں ریشہ نہیں جمے گا، نزلہ نہیں ہوگا، اس کا دماغ بھاری نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی۔ ابھی گرم مزاج تتر کو ان اجزاء سے بنی ہوئی خوراک اور ٹورنامنٹ میں استعمال ہونے والی چیزوں کا طریقہ کار میں نے بتا دیا، اسی طرح سرد مزاج کا بھی بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی میرے بھائی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے جو ہے نا میسج کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ بہترین سے بہترین موضوعات پر ویڈیو بنائی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ جس کو برکی کہا جاتا ہے، صفوف، جو اس خوراک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جو اس خوراک کی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے مضر اثرات کو ختم کر کے تتر میں توانائی لاتا ہے اور مستی برقرار رکھتا ہے، وہ صفوف ہیں۔ اس میں غذا کو ہضم کرنا، بٹ کو جو ہے نا متوازن رکھنا، اور جو میلی اور بدبودار بٹ ہوتی ہے اس میں بدبو کو ختم کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی گرمائش کو ختم کر کے ایک معیاری جو ہوتی ہے گندی بیٹ، وہ اس کا کلر ہلدی مائل کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے تتروں کو دیں گے تو آپ کے تتروں کی بہترین کارکردگی ہوگی۔ یہ میری جو ویڈیو چل رہی ہیں یہ میرے ان شائقین دوستوں کے لیے ہیں جو چکری میں تتروں کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر اپنے تتروں کو بلواتے ہیں اور بہتر کارکردگی کے خواہش مند ہیں۔ استاد صاحبان سے معذرت، باقی جو میرے نئے دوست ہیں وہ اس ویڈیو کو جو ہے نا کریں، اور اگر کوئی کسی کو
نہیں پسند میری ویڈیو نہیں کرنا چاہتا تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ذوق اور شوق کے لیے میں نے اپنی طرف سے اپنی جتنی بھی کوشش ہے وہ میں نے کر دی ہے۔ جو اجزاء اس ویڈیو میں ان دو مزاجوں کے تتروں کے گرمی کی خوراک اور ٹورنامنٹ کے فارمولے میں استعمال کی ہیں اور جو آئندہ برقیاں ہوں گی آپ کو یوٹیوب چینل پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوں گی۔ تو یہ میری دیانتداری ہے۔ اب آپ کی دیانتداری دیکھتے ہیں کہ آپ میرے چینل کو مونوٹائز کرنے میں کتنے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔